سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جناب حاجی محمد سفضل صاحب جو قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہے تھے. بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جس مقرر معزز ہستی کو تشریف کی دعوت دینے لگا ہوں ان کی نظر کے بات تو عام سی ہوتی ہے، بات تو عام سی ہوتی ہے مگر سنتے ہیں لوگ وہ جو اس شخص کا انداز بیاں ہوتا ہے. بات تو عام سی ہوتی ہے مگر سنتے ہیں لوگ وہ جو اس شخص کا انداز بیاں ہوتا ہے. ہم نے جی جاں سے اس بار ادھیڑے ہیں رفو، تھوڑی وحشت میں گزارا ہی کہاں ہوتا ہے. آپ سب کی تالیوں کی بھرپور گونج میں ملتمس ہوں معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحب جناب خلیل احمد صاحب کہ وہ قانون وراثت جیسے پیچیدہ مضمون پر اپنا خوبصورت سیر اصل لیکچر ڈلیور فرمائیں. جناب عزت مآب خلیل احمد صاحب ایڈیشنل سیشن جج رحیم یار خان صاحب. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بار ڈی بی اے رحیم یار خان، آج جو ٹاپک مجھے اسائن کیا گیا ہے ڈسکشن کے لیے وہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے متعلق ہے. جب کوئی انسان مسلمان اسپیشلی جب فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میت کے جو اخراجات ہوتے ہیں تجہیز و تکفین کے، اس کو منہا کرنے کے بعد میت کے ذمہ کوئی قرضہ ہو، قرضہ اتارنے کے بعد، اور یا کوئی میت نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہو، اس پر عمل درآمد کے بعد جو بقیہ ترکہ بچتا ہے وہ متوفی کے وارثان میں ان کے شیئر کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے. اسلامی قانون میراث کا نفاذ قیام پاکستان کے بعد جلد ہی ہو گیا تھا، اور اس کے نفاذ کے بعد جتنے بھی کسٹمری لاز تھے جو پہلے چل رہے تھے وہ ختم کر دیے گئے. دی ویسٹ پنجاب مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1948 میں لاگو ہوا. اس کے بعد دی ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962 آیا، اور سب سے بعد دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے اس کا نفاذ ہوا. اسلامی قانون وراثت کے مطابق کسی متوفی کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں جو کہ بیٹے بیٹیوں جو مورث کے قریب ہوتے ہیں کی موجودگی میں محروم ہوتے تھے، لیکن سیکشن 4 جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، اس کے مطابق پری ڈیسیزڈ سن اور ڈاٹر کے بچوں کو بھی دادا کی وراثت سے حصہ دیا گیا. گو کہ اس سیکشن کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کالعدم قرار دیا، لیکن اس کے خلاف اب اپیل جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں سٹے ہے، اور سیکشن 4 پہ عمل درآمد ابھی ہو رہا ہے. اور اب جو ہے وہ پری ڈیسیز سن کے بچے اور بچیاں وہ وراثت سے سیکشن 4 کے تحت حصہ لے سکتے ہیں.
متوفی کی وراثت کا جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ متوفی کا فقہ کون سا تھا، حنفی تھا یا شیعہ تھا۔ اس میں جو وارثان ہیں ان کا سیکٹ نہیں دیکھا جاتا، کوئی وارث شیعہ ہے کوئی سنی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وراثت جو ہے وہ جو مورث ہے جو فوت ہوا ہے اس کے سیکٹ کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اسلامی قانون وراثت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر قریب ترین جو ہے وارث جو ہے وہ دور والے کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، مثلا قریب والا جو ہے وہ دوسرے کو ایکسکلوڈ کر دے گا۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جو کبھی بھی وارث نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رہے، اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ان میں بہو ہے، ساس ہے، داماد ہے، پھوپھا، خالو، سسر، سالہ، سالی، سوتیلی والدہ، میت کی بیوی کے پہلے خاوند سے اولاد، چچی، ممانی، دیور، جیٹھ، دیرانی، جٹھانی، نند، بہنوئی وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ کسی صورت میں بھی متوفی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ فقہ حنفی کے مطابق وارثان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے شیرر جنہیں ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، دوسری ہے ریزیڈیوریز جنہیں اسبات کہا جاتا ہے، اور تیسری ہے ڈسٹنٹ کنڈر ذوی الارحام۔ ذوی الفروض ایسے شیرر ایسے حصے دار ہوتے ہیں، وارثان ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریزیڈیوریز ایسے وارث ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، بلکہ ذوی الفریض کو دینے کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ عام طور پر انہیں ترکہ سے بڑا حصہ ملتا ہے، جیسے بیٹے ہو گئے اور 7 بیٹیاں بھی ہیں تو والدہ کو، والد کو، بیوہ کو شیئر دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بیٹے بیٹیاں جو ہے بطور ریزیڈوری لے جائیں گے۔ ہاں البتہ متوفی کے شیرر زیادہ ہیں، مثلا والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے، تو ان کا شیئر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو زیادہ شیئر ان کو ہی ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہیں ذوی الارحام جنہیں ڈسٹنٹ کنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، عموماً وراثت ان تک نہیں پہنچتی، پہلے ہی شیرر اور ریزیڈوری پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شیرر بھی نہ ہو یا شیرر ہو اور ریزیڈوری وغیرہ نہ ہو تو باقی حصہ جو ہے وہ ذوی الارحام کو مل جاتا ہے۔ ذوی الفروض شیرر جو ہیں ان کو فقہ حنفی کل 12 شیررز ہیں فقہ حنفی میں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، جبکہ فقہ جعفریہ میں جو شیرر ہیں وہ 9 ہیں۔ باقی تو سارے سیم ہیں، لیکن 3 جو شیرر ہیں وہ جو فقہ حنفی میں ہیں ان میں جد صحیح دادا، جد صحیحہ دادی نانی اور پوتی جو ہیں یہ بھی حدیث کی روشنی میں ان کو شیرر میں شامل کیا گیا ہے۔ باقی جو ہیں 9 شیرر ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور شیعہ لاء میں بھی ایسے ہی ہے، 9 ہیں، ادھر 12 ہیں شیرر۔ یہ ایک نقشہ ہے 5 پیج پہ جی، اس میں تمام شیرر جو ہیں ان کا شیئر لکھا گیا ہے، نارمل حالات میں بھی، اور ان کا تبدیل شدہ حصہ بھی ہے کہ کس طرح ان کا اگر حصہ تبدیل ہوگا بڑھ جائے گا، اور ان کا حوالہ ہے کہ کہاں ان کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک، پہلے نمبر پہ ہے شوہر، اس کا حوالہ قرآن کریم میں آیا ہے، آیت نمبر 12 سورہ نساء پارہ نمبر 4، اور شوہر کا حصہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی وراثت میں 1/4 ہے، لیکن اگر متوفیہ کی اولاد نہیں ہوگی، ایشو لیس ہے، تو
خامند کا حصہ جو ہے وہ 1/2 ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والد ہے، والد کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا شیرر کا، آیت نمبر 11 سورہ نساء پارہ نمبر 4، اور والد کا جو حصہ ہے وہ 1/6 ہے۔ لیکن اگر متوفی کی اولاد وغیرہ نہیں ہوگی، اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر والد کا جو ہے والد بطور ریزیڈوری بھی حصہ لے گا۔ اسی طرح جد صحیح ہے، دادا وغیرہ، حدیث شریف میں ذکر آیا اس کا، اور تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر بن عباس ابن زبیر فرماتے تھے کہ جب باپ زندہ نہ ہو تو دادا بھی باپ ہی کے حکم میں ہے، اور اس کے باوجود کہ صحابہ اس وقت بکثرت موجود تھے، لیکن یہ نہیں سنا گیا کہ کسی نے اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کہا ہو۔ بخاری شریف میں ہے یہ۔ تو دادا کا حصہ 1/6 ہے، لیکن دادا کا حصہ تب ہوگا اگر والد نہیں ہوگا۔ اگر والد ہے تو پھر دادا جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی اخیانی مادری بھائی، میٹرنل بردر، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے، آیت نمبر 12 سورہ نساء پارہ نمبر 4، اور اس کا شیئر جو ہے وہ 1/6 ہے، لیکن یہ تبدیل ہو کر 1/3 بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی صورت میں ہوگا جب یہ 1 سے زیادہ ہوں گے تو سب 1/3 برابر لیں گے، اور مادری بھائی جو ہے اور مادری بہن جو ہیں، جب یہ حصہ لیں گے، وراثت ان تک پہنچے گی، تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہن کو ہاف ایک حصہ اور بھائی کو 2، اس طرح نہیں ہے، ان کا برابر ہوگا۔ مادری بہن بھائی کا حصہ جتنے بھی ہوں گے وہ برابر تقسیم کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے زوجہ۔ زوجہ کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے بطور شعر، آیت نمبر 12 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ زوجہ کا شعر عمومی حالات میں 1/8 ہے، لیکن اگر متوفی ایشو لیس ہے تو بیوہ کا جو شعر ہے وہ 1/4 ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، آیت نمبر 11 سورہ نساء پارہ نمبر 4، اور ماں کا حصہ 1/6 ہے، لیکن اگر متوفی ایشو لیس ہے تو ماں کا حصہ 1/3 ہو جائے گا۔ لیکن ایک صورتحال اور بھی ہے کہ جب متوفی ایشو لیس بھی ہے لیکن ماں کا شیئر وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ 1/6 ہی رہے گا۔ وہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر متوفی کے 1 سے زیادہ، 1 ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شیئر پہ والدہ کا 1/3 ہو جائے گا، لیکن اگر 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں متوفی کے، کسی قسم کے بھی ہوں، خواہ وہ حقیقی ہوں، پدری ہوں یا مادری ہوں، 1 سے زیادہ، تو والدہ کا شیئر 1/6 ہی رہے گا۔ والدہ کے شیئر جو ہے نا وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا پھر۔ ہاں اگر متوفی کا ایک بھائی ہے یا بھائی بہن ہے ہی نہیں ہے، پھر والدہ کا شیئر متوفی کے ایشو لیس ہونے کی صورت میں 1/3 ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے جد صحیحہ، دادی نانی، ان کا ذکر بھی قرآن حدیث شریف میں آیا ہے۔ ابو سعید، میں پڑھ کے ذرا بتاتا ہوں، ابو سعید اور قبیصہ بن زہیب اور مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ عطا کرایا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے چھٹا حصہ مقرر فرمایا جب کہ اس سے قریب میت کی کوئی ماں موجود نہ ہو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جدہ کو سدس میں شریک کروایا، 2 جدہ کو۔ مثلا اگر متوفی کی والدہ نہیں ہے اور اکیلی دادی ہے یا نانی ہے تو 1/6 لیں گی، اگر دونوں ہیں تو دونوں 1/6 کو شیئر کریں گی والدہ نہ ہونے کی صورت میں۔ نیکسٹ ہے اخیانی مادری بہن، میٹرنل سسٹر، اس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، آیت نمبر 12 سورہ نساء پارہ نمبر 4،
اس کا شیئر جو ہے عمومی حالات میں 1/6 ہے، لیکن تبدیل ہو کے 1/3 ہو جاتا ہے۔ یہ بھی وہی صورتحال ہے جو مادری بھائی کی ہے، مثلا مادری بھائی کے برابر شیئر لے گی یہ بھی۔ نیکسٹ حقیقی بہن ہے، قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، آیت نمبر 176 سورہ نساء پارہ نمبر 6۔ بہن کا حصہ 1/6 ہے، 1/2 ہے، اور اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں گی تو ان کا 2/3 ہو جائے گا۔ اسی طرح علاقی پدری بہن ہے، اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، آیت نمبر 176 سورہ نساء پارہ نمبر 6۔ 1/2 حصہ ہے، اور یہ تبدیل ہو کے 2/3 ہو جائے گا جب یہ پدری بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو یہ 2/3 لیں گی۔ اسی طرح ان کا حصہ 1/6 ہے جب بیٹی، پوتی، پڑپوتی موجود نہ ہو، ایک حقیقی بہن موجود ہو اور وہ بالفروض حصہ لے تو پدری بہن 1/6 حصہ لے گی۔ یہاں اگر ایک سے زائد پدری بہنیں بھی ہوں تو سب 1/6 کو برابر تقسیم کریں گے۔ نیکسٹ ہے بیٹی۔ بیٹی کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر 11 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ بیٹی کا 1/2 حصہ ہے، اور تبدیل ہو کے یہ 2/3 ہو جائے گا اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو۔ اسی طرح پوتی ہے، پوتی کا ذکر بھی حدیث شریف میں آیا ہے، و اجماع صحابہ کے مطابق۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ میں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نصف بیٹی کو، چھٹا حصہ پوتی کو، باقی بہن کو دیا جائے گا، بخاری شریف میں ہے، اور صحابہ و فقہا کا اس بات پر اجماع ہے۔ پوتی کا بھی 1/2 حصہ ہے، تبدیل ہو کے 2/3 ہو جاتا ہے جب ایک سے زیادہ ہوں گی۔ 1/6 اس کا تب ہوگا جب ایک بیٹی موجود ہو اور بیٹا پوتا موجود نہ ہو تو 1/6 حصہ لے گی۔ ایسی صورت میں اگر ایک سے زائد پوتیاں بھی ہوں تو سب 1/6 حصہ برابر تقسیم کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی ذوی الفروض کی محرومی۔ جو شیرر ہیں وہ کن حالات میں محروم ہو جاتے ہیں؟ بعض ذوی الفروض بعض حالات پہ وراثت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی ذوی الفروض شیرر کا متوفی کے ساتھ رشتہ ڈائریکٹ نہ ہو، کسی اور شخص کے واسطے سے ہو، تو یہ ذوی الفروض اس شخص کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتا۔ مثلا باپ کی موجودگی میں دادا جو ہے وہ وارث نہیں ہے۔ اسی طرح ورثہ کی ہر قسم کے اندر قریبی رشتہ دار دور کے رشتہ دار کو محروم کرے گا۔ نیکسٹ ہے جی ایک نقشہ ہے، اس میں لگایا ہے کہ جس میں ذوی الفروض جو ہے وہ ان کا لکھا ہے کن صورتوں میں یہ محروم ہوں گے۔ دادا کا جیسے بتایا کہ جد صحیح دادا یہ تب محروم ہوگا جب باپ موجود نہیں ہوگا، جب باپ موجود ہوگا تو دادا محروم ہوگا۔ اسی طرح جد صحیحہ ہے دادی نانی، یہ بھی جب باپ یا ماں موجود ہوں یا جب ماں موجود ہو تو یہ دونوں محروم ہوں گے۔ مادری بھائی یا مادری بہن جو ہے یہ بھی اس وقت محروم ہوں گے جب اولاد نرینہ تا انتہا یا باپ دادا تا انتہا موجود ہوں، یا بیٹی یا پوتی موجود ہوں تو مادری بھائی بہن جو ہیں یہ محروم ہو جائیں گے۔ حقیقی بہن جو ہے اس کا اس طرح ہے کہ جب اولاد نرینہ تا انتہا موجود ہو تو حقیقی بہن کو حصہ پھر نہیں ملے گا۔ پدری بہن کا بھی اسی طرح ہے، جب اولاد نرینہ متوفی کی موجود ہوگی تو پدری بہن کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یا جب حقیقی بھائی یا 2 یا زائد حقیقی بہنیں موجود ہوں، حقیقی بھائی موجود ہو یا 2 یا زائد حقیقی بہنیں موجود ہوں، پھر بھی پدری بہن کو، پیٹرنل سسٹر کو حصہ نہیں ملے گا۔ پوتی جو ہے جب بیٹا موجود ہوگا تو پوتی کو حصہ نہیں ملے گا، یا 2 یا زائد بیٹیاں موجود ہوں متوفی کی، پھر بھی پوتی کو حصہ نہیں ہے۔ آگے ایک ٹیبل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذوی الفروض جو ہیں وہ بطور اسبات کب حصہ لیں گے۔ مثلا وہ شیرر بھی ہیں اور کن حالات میں وہ ریزیڈوری بن جاتے ہیں ساتھ۔ باپ جو ہے، باپ کا حصہ 1/6 ہے، لیکن اگر متوفی کی اولاد نہیں ہے، ایشو لیس ہے، تو
متوفی کا یا مونس اولاد، مونس اور مذکر اولاد متوفی کی موجود نہیں ہے، تو باپ کا جو شیئر ہے وہ ریزیڈوری میں آ جاتا ہے، پھر وہ بطور ریزیڈوری حصہ لے گا۔ اسی طرح جد صحیح دادا جو ہے وہ بھی یہی صورتحال، اب باپ والی صورتحال ہے۔ اگر متوفی کی کوئی نرینہ یا مونس اولاد موجود تا انسان نہیں ہے اور باپ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر دادا جو ہے وہ بطور ریزیڈوری حصہ لے گا۔ حقیقی بہن جو ہے، ویسے تو اگر متوفی کا بیٹا نہیں ہے، متوفی کا بھائی ساتھ نہیں ہے، پھر تو وہ بطور شیئر لے گی۔ جب حقیقی بھائی، بیٹی اور پوتی موجود نہ ہوں تو بہن جو ہے یہ بطور شیئرر حصہ لیتی ہے۔ لیکن جب حقیقی بھائی موجود ہو تو یا جب ایک بیٹی یا پوتی موجود ہو تو حقیقی بہن کا جو شیئر ہے وہ ریزیڈوری میں چلا جاتا ہے، بطور ریزیڈوری حصہ لے گی۔ مثلا بھائی کے ساتھ حقیقی بہن جو ہے وہ ریزیڈوری بن جائے گی۔ اور ایک دوسری صورت ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں یہ فیمیل، شاید یہی ایک صورتحال ہے جس میں فیمیل اکیلے ریزیڈوری بنتی ہے، ورنہ کسی میل کے ساتھ مل کے، مثلا بیٹی اکیلی ہوگی تو بطور شیئر حصہ لے گی، اگر ساتھ بیٹا بھی ہوگا پھر وہ ریزیڈوری میں چلے جائے گی۔ یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں جو بہن ہے حقیقی، وہ اکیلی فیمیل بطور ریزیڈوری حصہ لے گی۔ وہ ایسی صورت ہے کہ جب ایک بیٹی یا پوتی موجود ہو متوفی کی اور وہ بطور شیئرر حصہ لیں، تو ایسی صورت میں جو بہن ہے وہ بقیہ حصہ بطور ریزیڈوری لے گی۔ یہ بہت اہم ہے چیز۔ نیکسٹ ہے جی پدری بہن۔ پدری بہن بطور ذیل فروض تب حصہ لیتی ہے جب پدری بھائی، بیٹی اور پوتی موجود نہ ہوں، اور یہ عصبہ تب بن جاتی ہے جب پدری بھائی موجود ہوں، جب ایک بیٹی یا پوتی، یہ بھی وہی صورتحال ہے جو حقیقی بہن کی ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹی۔ بیٹی بطور ذیل فروض تب حصہ لیتی ہے شیئرر کے طور پہ جب بیٹا نہ ہو، لیکن جب بیٹا ہوگا تو ساتھ بیٹی بھی جو ہے وہ ریزیڈوری بن جائے گی۔ نیکسٹ ہے پوتی۔ جب دو یا زائد بیٹیاں موجود نہ ہوں، اور پوتا بھی موجود نہ ہو تو بطور بالفروض حصہ لے گی، لیکن جب اس درجہ کا پوتا موجود ہو تو پوتے کے ساتھ مل کر پوتی بھی ریزیڈوری بن جائے گی، یا جب نچلے درجے کا پوتا موجود ہو تو اس کے ساتھ مل کے پوتی جو ہے وہ ریزیڈوری بن جائے گی۔ یہ کچھ وارثان ہیں جو لازمی وارثان ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو ان کو لازمی حصہ ملے گا ذو الفروض کے طور پہ۔ ان میں زوجہ یا شوہر، اگر شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی زوجہ لازمی وارث ہے، اگر زوجہ فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر لازمی وارث ہے۔ باپ اگر موجود ہے تو لازمی وارث ہے، ماں موجود ہے تو ماں بھی لازمی وارث ہے۔ بیٹا، بیٹے، بیٹی، بیٹیاں، یہ بھی ہر صورت میں حصہ لیں گے۔ اگر یہ 5 موجود ہیں تو ان کے باہر وراثت بالکل نہیں جائے گی، انہی پہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر بیٹا بھی موجود ہے ان میں سے تو بیٹے سے آگے وراثت نہیں جائے گی۔ اگر باپ موجود ہے، بیٹے نہیں ہیں، پھر بھی باپ سے آگے وراثت نہیں جائے گی، وراثت انہی 5 میں رہے گی۔ آگے ایک تمام جو وارثان ہیں، باپ، جد صحیح، سب کا لکھا گیا ہے تفصیل سے، یہ میں آپ کو کاپی دے دوں گا۔ یہ ہے تو کچھ ریپیٹیشن ہی ہے، کچھ چیزیں اس میں نئی بھی ہیں، تو ان کو کائنڈلی دیکھ لیجئے گا آپ۔ شوہر ہے، شوہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہی صورتحال ہے۔ اخیانی بھائی ہے، ماں ہے، جدہ صحیحہ ہے، زوجہ ہے، بیٹی، بیٹیاں ہیں، پوتی ہے۔ یہ تمام ایونچولیٹیز اس میں لکھی ہوئی ہیں، کس صورت میں محروم ہوں گی، کس صورت میں حصہ ملے گا اور کتنا ملے گا۔ نیکسٹ ہے جی اسبات، ریزیڈوریز۔
ذی الفروز کے بعد یہ وارثان کی دوسری قسم ہے۔ ذی الفروز کی طرح ان کے حصص مقرر نہیں ہیں۔ مثلا ذی الفروز کے حصص مقرر ہیں، ان کے حصص مقرر نہیں ہیں۔ جو بچے گا اس کو یہ تقسیم کریں گے۔ اگر سارے میل ہیں تو بھائی صاحب برابر لے جائیں گے، اگر ساتھ فی میلز بھی ہیں تو فی میل سے دگنا جو ہے وہ میل کا ہے۔ اگر ذی الفروز کے مقرر کردہ حصے دینے کے بعد کچھ نہ بچے تو یا محروم رہ جاتے ہیں، لیکن بالعموم یہ بڑا حصہ اس میں سے لیتے ہیں وراثت میں۔ ذی الفروز یا اسبات کی موجودگی میں ذی الارحام جو کہ جن کو ڈسٹنٹ کنڈر بھی کہا جاتا ہے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اسبات کی دو اقسام ہیں، ایک اسبات سببی ہیں اور دوسری اسبات نسبی ہیں۔ اسبات سببی پہلے وقتوں میں ہوتی تھی، مگر اب اس وقت کم از کم ہمارے ملک میں یہ قسم نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اسبات نسبی کی ہی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسبہ نفس ہی یہ وارثان نسبی جو بذات خود اسبہ ہوتے ہیں، اس میں تمام مذکر وارثان آتے ہیں جن کا تعلق میت سے عورت کے واسطہ سے نہیں ہوتا۔ جن کا تعلق عورت کے واسطہ سے ہوگا وارثان کا، وہ ڈسٹنٹ کنڈر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈائریکٹلی ان کا رشتہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی عورت درمیان میں نہیں آئے گی، ٹھیک۔ مثلا جیسے بہن کی اولاد اگر ان پہ شیر جاتا ہے اور کوئی میل نہیں ہے، جی اس بات میں چیک کر لیں۔ یہ جس درجہ وار ترتیب سے تحریر کیا گیا اسی ترتیب سے وارث بنتے ہیں، یعنی درجہ اول والے موجود ہوں گے تو درجہ دوم والے اسبہ جو ہے بطور اسبہ ترکہ نہیں لیں گے۔ مثلا یہ وہی اصول ہے کہ نیرر شیل ریموٹ ایکسکلوڈ دی مور ریموٹ، جو نیرر ہے وہ حصہ لے گا، جو ریموٹ ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ آگے اسبہ بنفسی کے 6 درجات ہیں۔ درجہ اول میں ہے میت کی اولاد نرینہ تا انتہا، یہ نمبر 1 کے ہیں ریزیڈیوریز۔ اگر یہ موجود ہیں تو ان سے آگے وراثت نہیں جائے گی۔ درجہ دوم کے ہیں میت کے آباء و اجداد تا انتہا، مثلا باپ، دادا، پردادا، نگر دادا۔ درجہ سوم کے ہیں متوفی کے والد کی اولاد نرینہ تا انتہا۔ درجہ چہارم میت کے جدہ صحیح دادا کی اولاد نرینہ تا انتہا۔ درجہ پنجم ہے میت کے پردادا کی اولاد نرینہ تا انتہا۔ درجہ ششم ہے میت کے نگڑ دادا کی اولاد نرینہ تا انتہا۔ لیکن یہ ایسی صورتوں میں ہے، یہ عموماً تو پہلے درجے میں میت کی اولاد نرینہ اسی پہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو پھر یہ میت کے آباء و اجداد، باپ سے باپ، دادا، اس پہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آگے چلیں گے کہ میت متوفی کے باپ کی اولاد نرینہ، مثلا بھائی، بھتیجا، بھتیجے، یہ حصہ لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جو نیرر ہے وہ ایکسکلوڈ کرے گا ریموٹ کو، ٹھیک ہے، مور ریموٹ کو ایکسکلوڈ کرے گا۔ اگر چچا موجود ہے، مثلا اولاد نہیں ہے، والد بھی موجود نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، میت کا چچا موجود ہے یا چچے موجود ہیں، اور دوسری طرف ایک چچا کی اولاد ہے، تو جو چچا ہے وہ نزدیک ہے، ان کو حصہ ملے گا۔ جو ایک چچا کی اولاد ہے وہ محروم ہو جائیں گے کیونکہ وہ دور ہیں۔ ایک اور ایونچویلٹی ہے کہ میت کے 2 چچا ہیں، دونوں فوت ہو چکے ہیں، ایک کا 1 بیٹا ہے، ایک کے 5 بیٹے ہیں، ایک کا 1 ہے اور ایک کے 5 ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو والد کو حصہ آنا اس کے مطابق نہیں لیں گے، وہ 6 کے 6 جو ہیں نا وہ برابر تقسیم کریں گے وراثت کو۔ یہ بہت اہم بات ہے، وہ سارے جو ہیں وراثت کو برابر لیں گے، مثلا سب کا حصہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے والد کے حصے کے مطابق لیں گے 4 5 جو ہیں، اور ایک جو ہے وہ اپنے والد کا حصہ لے گا، یہ نہیں ہوگا اس میں۔ نیکسٹ ہے جی اسبہ بالغیر، اسے اسبہ بواسطہ غیر بھی کہتے ہیں۔
جو خود عصبہ نہیں ہوتے مگر کسی دوسرے مذکر عصبہ کی موجودگی میں عصبہ بن جاتے ہیں۔ یہ چار مؤنث ذی الفروز بھی ہیں۔ مثلا بیٹی یہ خود عصبہ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ساتھ مل کے یہ عصبہ بن جاتی ہے۔ پوتی جو ہے یہ خود عصبہ نہیں ہے، ذی الفروز ہے، لیکن اگر ساتھ پوتا ہوگا یا پوتے کا بیٹا ہوگا تو یہ ساتھ اس میں ریزیڈیوری بن جائے گی۔ حقیقی بہن بھی اسی طرح ہے، خود ذی الفروز ہے لیکن اگر ساتھ حقیقی بھائی بھی موجود ہے تو حقیقی بہن جو ہے وہ بطور ریزیڈیوری بن جائے گی۔ پدری بہن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ پدری بہن اس میں بیٹی، بیٹے، پوتی، پوتے، حقیقی بہن، حقیقی بھائی اور پدری بہن پدری بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد تنخواہ میراث لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ عصبہ مال غیر، یہ ایسے مونس وارثان ہیں جو کسی مونس کی موجودگی میں عصبہ بنتی ہیں۔ یہ پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی، وہی آ رہی ہے۔ انہیں عصبہ مال غیر کہتے ہیں۔ یہ حقیقی اور پدری بہنیں ہیں۔ کوئی بھی جو ہے نا عورتیں، فیمیل جو ہے وہ تمام صورتوں میں کسی مرد کے ساتھ مل کے، مثلا بھائی کے ساتھ بہن اور جو ہے بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کے یہ بطور ریزیڈیوری لیں گی۔ لیکن یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں جو فیمیل ہے، مثلا حقیقی بہن جو ہے وہ اکیلی بھی عصبہ بن سکتی ہے۔ وہ ایسی صورت میں ہے جب متوفی کی ایک بیٹی یا پوتی ہو تو ان کو شیئر دینے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو بطور عصبہ مل جائے گا۔ تینوں اقسام کے عصبات میں جو مشترکہ ترتیب میراث کا نقشہ ہے وہ میں نے ادھر ایک لکھا ہے، وہ کائنڈلی دیکھ لیں۔ یہ بہت اہم ہے، جب ریزیڈیوری میں جائیں گے ہم تو یہ نقشہ بڑا ہیلپ فل ہے۔ اول جو ہے پہلے درجے کے، اس میں ہے بیٹا بیٹے ریزیڈیوری میں۔ یہ ہر حالت میں بطور عصبہ باقی ترکہ حاصل کرتے ہیں، مگر اس کی موجودگی میں ماسوائے بیٹی بیٹیوں کے باقی جو ہیں وہ سارے محروم ہو جائیں گے۔ بس ان کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ ہوگا بیٹیاں، وہ بیٹے کے ساتھ مل کر بطور عصبہ حصہ لیں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹے کی اولاد، یہ محروم ہو جائیں گی۔ اگر بیٹا بیٹے موجود ہیں تو بیٹے کی اولاد نرینہ تا انتہا محروم ہوگی، لیکن اس میں وہی سیکشن 4 جو ہے اس کی روح سے یہ ہم حصہ اس میں دے رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لا ہے اس کے مطابق سیکشن 4 کے تحت جو پری ڈیسیز سن اور ڈاٹرز جو ہیں ان کو اپنے والد کا حصہ جو وہ مل رہا ہے۔ اسی طرح یہ ساری ترتیب لکھی ہے۔ نیکسٹ باپ ہے، اس میں اگر درجہ اول کے ریزیڈوری موجود ہوں گے تو درجہ دوم والے جو وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، اور درجہ دوم میں اگر بات آتی ہے درجہ اول والے موجود نہیں ہیں، درجہ دوم میں آئیں گے تو درجہ سوم والے وہ محروم ہو جائیں گے۔ یہ ساری ترتیب ہے، اس میں آپ کو میں کاپی پرووائڈ کر دوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اس میں جب ایک ہے اول اور رد کا اصول، اول اور رد کا، جب متوفی کے وارثان میں صرف شیرر ہوں، ذی الفروز ہوں، اور ریزیڈیوری یا ڈسٹنٹ کنڈر وغیرہ نہ ہو، صرف شیرر اور کوئی رشتہ دار کوئی وارث نہ ہو، تو اول اور رد کا اصول اس میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک صورتحال تو ایسی ہوتی ہے کہ تمام جو وارث ہیں، شیرر ہیں، ذی الفروز ہیں، ان کو جو حصہ ہے وہ برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی مثلا۔ لیکن کبھی کبھار ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں تو کچھ حصہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کچھ حصہ ان کو مثلا برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا ان کے شیئر کے مطابق۔ تو ایسی صورتحال میں جو حصہ بچے گا وہ ریٹرن ہوگا، پھر ذی الفروز میں ریٹرن ہوگا، اور اسی تناسب سے ہوگا جس تناسب سے انہوں نے بطور شیئر حصہ لیا ہے۔ مثلا ایک بیٹی ہے اور ایک بیوہ ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ دونوں شیئر ہیں۔
بیوہ کا 1/4 حصہ دیں گے، کیونکہ اور نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو 1/4 حصہ بیوہ کا ہو گیا اور 1/2 حصہ ہو گیا بیٹی کا۔ اب اس میں سے اگر کچھ بچ جاتا ہے، ان کو حصہ دینے کے بعد اگر بچے گا تو وہ بیٹی کو ملے گا، بیٹی کو ریٹرن ہوگا، کیونکہ خاوند کا جو ہے ریٹرن وہ بیوہ کو نہیں ہو سکتا شیئر، اور بیوہ کا خاوند کو ریٹرن نہیں ہوگا، باقی جو شیئر ہیں وہ اسے ان پہ ریٹرن ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ اسی طرح یہ اسے ریٹرن کا اصول کہتے ہیں، رد کا اصول ایک اول ہے۔ اول میں اس طرح ہے کہ اس میں شیئر کم ہو جاتا ہے، شیئر کم ہو جاتا ہے، وارث زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس میں اسی تناسب سے جو ہے وہ وارثان کا شیئر کم کر دیا جاتا ہے، اسے اول کہتے ہیں۔ رد اور اول ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ نیکسٹ ہے ذی الارحام۔ وارثان کی یہ تیسری قسم ہے، یہ بہت دور کے وارثان ہوتے ہیں۔ یہ ورثہ یا تو خود مؤنث ہوتے ہیں یا کسی مؤنث کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جب پہلی دونوں اقسام ذی الفروض اور اسبات جن کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ موجود نہیں ہوں گے، ما سوائے زوجہ یا شوہر کے، کوئی بھی ایک وارث زندہ نہ ہو تو یہ ذی الارحام کو حصہ ملتا ہے۔ باقی جو ہے زوجہ یا شوہر حالانکہ ضروری ذی الفروض ہیں، مگر ان کی موجودگی میں بھی ان کا مقررہ شرعی حصہ دینے کے بعد بقیہ ترکہ ذی الارحام کو مل سکتا ہے۔ ذی الارحام تک ویسے بہت کم، شاذ و نادر ہی کبھی سنا ہوگا کہ ان تک بھی حصہ گیا ہے۔ ذی الفروض پہ آ کے، ذی الفروض کے بعد ریزیڈوری پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ آگے تھوڑا سا اس میں فقہ جعفریہ کے مطابق بھی تھوڑی سی ہے۔ فقہ جعفریہ میں دو ہیں وارثان کی اقسام، شیرر ذی الفروض اور ریزیڈوری، ڈسٹنٹ کنڈرڈ نہیں ہے فقہ جعفریہ میں، ٹھیک ہے نا۔ ذی الفروض ایسے ورثہ جن کے حصص قرآن کریم میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں کل 9 ورثہ ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں 12 ہیں شیررز۔ فقہ جعفریہ میں جو 9 ہیں ان میں 3 مرد اور 6 عورتیں ہیں۔ فقہ جعفریہ کی رو سے ذی الفروض میں دیگر 9 ذی الفروض ان کے حصص وہی ہیں جو فقہ حنفی میں ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے تھوڑی سی ہے۔ نیکسٹ، بعض صورتوں میں بعض ذی الفروض بشرطے کہ وہ میراث سے محروم نہ ہوں بطور اسبات حصہ لیتے ہیں۔ ان کو مندرجہ ذیل نقشہ میں واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے باپ۔ باپ ذی الفروض ہے، لیکن یہ بطور اسبہ تب حصہ لے گا جب متوفی کی اولاد تا انتہا موجود نہ ہو، نہ بیٹا بیٹی پوتی پوتا نہ ہو۔ نیکسٹ بیٹی ہے، جب بیٹا یا بیٹے موجود ہوں تو یہ ان کے ساتھ بطور ریزیڈوری حصہ لے گی۔ حقیقی بہن کی بھی یہی صورتحال ہے کہ حقیقی بھائی موجود ہو تو میل کے ساتھ مل کے یہ بھی جو ہے وہ ریزیڈوری بن جاتی ہے۔ اس طرح پدری بہن ہے، مادری بہن، مادری بھائی، ان کا بھی یہی سٹیٹس ہے۔ اچھا، اس میں ایک اس بات کی ایک ترتیب ہے فقہ جعفریہ کے مطابق۔ درجہ اول کے وارثان ہیں جس میں ماں باپ اولاد تا انتہا نیچے تک ہے۔ درجہ دوم کے وارثان میں حقیقی پدری مادری بھائی اور ان کی اولاد تا انتہا تک۔ اسی طرح 3 کیٹیگریز ہیں۔ جب پہلی کیٹیگریز کے موجود ہوں گے تو دوسری کیٹیگریز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ہی ہو جائے گا۔ فقہ جعفریہ میں اگر اکیلی ماں بھی ہے تو وہ بھی ریزیڈوری بن جائے گی، جبکہ فقہ حنفی میں ماں جو ہے وہ صرف بطور شیرر حصہ لیتی ہے۔ یہ فقہ جعفریہ میں تقسیم ترکہ کے چند اصول ہیں، جو کہ یہ آخری لگائیں ذرا اسکرین پہ۔ ہر درجہ کے اندر
ذیلی درجہ میں قریبی وارث دور والے وارث کو محروم کرتا ہے، مگر حقیقی رشتہ داروں کو اگرچہ وہ نچلے درجے کے ہوں، پدری رشتہ داروں پر فوقیت ہوتی ہے۔ مثلا بھائی کی موجودگی میں بھتیجا محروم ہوگا، مگر حقیقی چچا کے لڑکے کو پدری چچا پر فوقیت ہوگی۔ اگر ایک طرف حقیقی چچا کے لڑکے ہیں اور دوسری طرف پدری چچا کے لڑکے ہیں، تو حقیقی چچا کے لڑکے جو ہیں وہ دوسروں کو ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ ایک ہی درجہ کے وارثان میں مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملتا ہے، مگر مادری رشتہ داروں میں مرد اور عورت برابر حصہ لیتے ہیں۔ مثلا مادری بھائی بہن نانی وغیرہ بھائی حصہ برابر حصہ لیں گے۔ ایک ہی درجہ کے حقیقی رشتہ داروں کی موجودگی میں پدری رشتہ دار محروم ہوں گے، مگر مادری رشتہ دار محروم نہیں ہوں گے۔ ذی الفروز فوت شدہ کی اولاد بطور ذی الفروز حصہ لیتی ہے، اور اسباد فوت شدہ کی اولاد بطور اسباد حصہ لیتی ہے۔ ایسی اولاد کا حصہ قائم مقامی کے اصول پر ہے، یعنی ایسی اولاد وہ حصہ لیتی ہے جو ان رشتہ داروں کو ملتا جن کے توسط سے یہ وارث بنتے ہیں۔ مثلا یہ وہی اصول ہے جو پرنسپل آف آرگنائزیشن کے تحت سیکشن 4 میں یہ اپنایا گیا ہے 1961 کے قانون میں۔ مگر اندرونی تقسیم میں ماسوائے مادری رشتہ داروں کے باقی میں مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ مثلا بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد مشترکہ وارث ہو تو بھائیوں کی اولاد کو بھائیوں کا حصہ اور بہن کی اولاد کو بہن کا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ شیعہ لاء کے مطابق جو بیوہ ہے ایشو لیس بیوہ جو ہے اس کو ایگریکلچرل پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا۔ منقولہ میں لے سکتی ہے اپنا شیئر جو بھی ہے اس کا، لیکن جو ایگریکلچرل ہے اس میں وہ حصہ نہیں لے سکے گی۔ جی تھینک یو۔ اینی کویسچن؟ جی 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 آپ نے فقہ کی بات کی تو یہ فقہ کو پروو کرنے میں کیا فیکٹس آپ کے تجربے کے؟ فقہ کو پروو کرنے کے لیے فقہ تو وہی ہوگا جو مثلا متوفی کا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایویڈنس پہ ہی ہے، ایویڈنس سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کس فقہ سے تعلق رکھتا تھا اس میں، کیونکہ کسی کا لائف سرٹیفکیٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس فقہ سے ہے، وہ شہادت پہ ہی پھر منحصر ہے کہ کس فقہ سے ہے۔ سر اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ماں باپ کا حصہ نکالیں گے، بہن بھائیوں کا نکالیں گے یا بچوں کا؟ جو سب سے پہلے شیرر کا حصہ نکالتے ہیں۔ مثلا ماں باپ یہ شیرر ہیں، بہن بھائی تو اگر بچے ہوں گے تو بہن بھائی ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، بہن بھائی کی طرف ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ سر ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 20 لاکھ روپے ہیں یا 20 ایکڑ زمین ہے اس کی، پہلے ماں باپ کا اس میں سے حصہ نکلے گا پھر بچوں میں تقسیم ہوگا یا بچوں کا پہلے شیرر کا حصہ، ماں باپ شیرر ہیں، بچے ریزیڈوری میں ہیں، پہلے ماں باپ کو حصہ اس میں سے دیا جائے گا، جو بچے گا وہ پھر بچوں میں ان کے حصے کے مطابق بیٹی سے بیٹا دگنا 2 حصے۔ پہلے بیٹی کو دیں گے نہیں نکالیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، پہلے شیرر ہے نا، ماں باپ شیرر ہوں گے، اگر بچے بھی ساتھ موجود ہیں تو ماں باپ شیرر ہیں، پہلے ماں باپ کو حصہ دیا جائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک صورت میں ہوگا کہ اگر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے والدہ جو ہے اولاد نہیں ہے متوفی کی، ایشو لیس ہے، اور اس کا متوفی کا کوئی بہن بھائی ایک سے زیادہ نہیں ہے، بہن ہے تو ایک ہے، بھائی ہے تو ایک ہے یا ہے ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں والدہ کا شیئر بنے گا 1/3۔ صرف اس ایونچولیٹی میں ہم پہلے شیئر دیں گے بیوہ کو، جو بچے گا اس میں سے شیئر دیں گے بطور شیئر والدہ کو دیں گے 1/3۔ باقی سب صورتوں میں شیئر کو ٹوٹل میں سے ہی جتنا ان کا 1/6 ہے 1/4 ہے جن کا ٹوٹل میں سے ہی دیں گے۔ عمومی طور پہ پہلے شیئر کو حصہ دیا جاتا ہے، مثلا والد والدہ بہن بھائی، تو جب اولاد ہوگی تو بہن بھائی تو ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بیوہ کو شیئر دیا جائے گا اس میں سے۔
باقی جو ہے وہ پھر ریزیڈوری میں تقسیم کر دیا جائے گا. جی ان کیس آف پینشن صرف وہ ودو تک محدود ہو جاتی ہے، جی اس میں کوئی ہے اس میں کوئی گائڈ کرنے والی بات؟ وہ پینشن رولز کے مطابق ہی اس کو کرتے ہیں. وہ کوئی انہیرنٹ اس میں نہیں آتا سر؟ اگر تو ترکے میں آ جائے، ترکہ تو سب کو ملے گا، لیکن یہ پینشن کے معاملات میں وہ محکمانہ رولز بھی ہیں، اس کے مطابق عام طور پہ وہ وڈو رول میں تو صرف ودو کو ملتا ہے سر، اس میں ہے، یہ وڈو کے لیے ہے. اس میں تو پینشن ہاں رول میں تو ودو کو ملتا ہے. جی جی میں آپ سے ایک نالج پوچھ رہا تھا جی جی کہ وہ بھی تو ترکہ ہے نا، جی جی وہ بھی ایک جو ترکے میں آ جائے گا. نہیں، پینشن کا وہ ایک قسم کی گرانٹ بھی جو ہے، گرانٹ بھی فیملی کو ہی ملتی ہے اس کی، مثلا بیوی بچوں کو، اور پینشن بھی وڈو کے لیے ہے. تو جی سر میرا جی کوشچن سر جی ایک خاتون ہے، اس کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 30 سال میں اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے، 2 بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے حصہ بیوہ کو ملتا ہے، بیوہ کچھ عرصے بعد شادی کر دیتی ہے، دوسرے ہسبینڈ سے اس کے 5 بچے ہوتے ہیں، اس عورت کے مرنے کے بعد پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ اس عورت کے مرنے کے بعد؟ جی اس عورت کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی ہے، جی جی پہلی جو نہیں، خامد کے بچے ہیں وہ بھی پراپرٹی کلیمنٹ ہے، وراثت دوسرے پہلے خامد خامند کے کی، بچے وہ بھی کلیمنٹ ہے. پہلے خامند کی وراثت سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پہلے خامد، ہاں، پہلے خامند کی وراثت جو ہے وہ تو اسی طرح تقسیم ہو جائے گی نا. وہ تو بیوہ کو ملی، دو بیوہ دو بیٹے ہیں، کتنے؟ 2 بیٹے بتایا نا آپ جی نے. 2 بچے ہیں، ہاں، بیوہ کو 1/8 مل جائے گا اس میں سے، مل گیا ہے، اور بچوں کو 7/8 دونوں بیٹوں کو مل گیا. وہ ہسبینڈ کی پراپرٹی سے ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ عورت کا جو حصہ ہے ہاں، عورت کا جو ہے وہ اس کے اس نے بیٹوں کو، دوسری شادی کر لی ہے، پہلے اس بیٹوں ڈھیر کو، بچے ہیں. پہلے بیٹوں کو ملے گا کیونکہ وہ بھی اسی کے بیٹے ہیں. ہاں جی، پہلے بیٹوں کو ملے گا اور دوسرے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ملے گا. دونوں کو ملے گا، جی جی دونوں کلیمنٹ ہو سکتے ہیں. جی ہو سکتے ہیں اگر، ہاں جی بالکل. سر یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ پراپرٹی دادے کے نام ہے، اس نے بیٹوں کو شیئر نہیں دی. وہ جو ہے نا پہلے والے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بطور ہو سکتا ہے ریزیڈوری نہ آ سکیں، کیونکہ ان کے سیکنڈ ہسبینڈ سے جو بچے ہیں وہ حقیقی ہوں گے نا، بہن بھائی، وہ اس کے وہ تو دیکھو ان کی ہاں ماں ایک ہے، ہاں باپ ڈفرینٹ ہے، باپ ڈفرینٹ ہے. پراپرٹی جو ماں کی ہے، جی ماں کی ہے. پہلے بھی بچے اسی ماں کے ہیں، دوسرے بھی اسی ماں کے ہیں. ہاں تو ان کو بھی حصہ ملے گا، پہلے والوں کو ملے گا، کیونکہ والدہ کا ہے نا، والدہ تو سب کی ہے. والدہ سے ہاں، اگر دوسرے والد کا ہوگا تو پھر پہلے والوں کو کوئی حصہ نہیں اس میں. دوسرے والد. ہاں جی سر دادے کے پاس پراپرٹی ہے، اس کا ایک بیٹا، بچوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بچہ جو ہے وہ والد سے پہلے وفات پا جاتا ہے، اس صورت میں پوتوں کو، پوتیوں کو پراپرٹی کا حصہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بالکل ملے گا جی. اگر دادے کے فوت ہوتے تک وہ پراپرٹی رہتی اس کے نام، اگر دادے کے فوت ہوتے تک وہ پراپرٹی اس کے نام رہتی ہے تو ملے گا. سیکشن 4 جو ہے نا مسلم فیملی لا ایکٹ آرڈیننس 1961 کے مطابق وہ حصہ ملے گا. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہے نا جی. یہ میرا خیال میں پہلی دفعہ میں نے یہ لیکچر تو نہیں کہیں گے اس کو، ڈسکشن ہی تھی. سیریس بنانے پڑے سر مفصل اور تھینک یو، بہت بہت اچھا سر، بہت کچھ سیکھنے کو